السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹرسٹنگ سٹوری چینل کے معزز ناظرین، جیسا کہ آپ سے میں پرومس کر چکا تھا کہ اجڑی غریب زادی یہ ناول انشاءاللہ آج بروز اتوار کو کمپلیٹ کیا جائے گا، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آج جو آپ نیو قسط جو ہے 14 دیکھنے جا رہے ہیں، یہ بہت زیادہ انٹرسٹ ہے۔ اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کیسے بیلا کے ساتھ زیادتی کرنے والے ولید کو کیسے اللہ تعالیٰ نے عبرتناک جو ہے موت دی تاکہ وہ دوسرے لوگوں کے لیے نشانی بن جائے۔ یاد رکھیے گا، ناول شروع کرنے سے پہلے جب انسان زیادتی کرتا ہے، کوئی بھی انسان زیادتی کرتا ہے، اگرچہ جس کے اوپر زیادتی ہوتی ہے وہ بدلہ لے سکے یا نہ لے سکے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک انصاف کی عدالت ہے، ہمیں اس لیے کسی کے اوپر زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ اور کسی نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے، کمنٹس باکس میں پھر رہے گا اظہار ضرور کیجئے۔ اب چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ ولید کی لاش کیچڑ کے ڈھیر پہ سے ملی، جہاں اس کا آدھا جسم آوارہ کتے کھا چکے تھے۔ بشرا بیگم تو صدمے میں چلی گئی۔ سمیر ولید کی موت کی خبر سن کر پاکستان واپس آ گیا۔ سنبل بھی اس کے ساتھ تھی۔ بچوں کو وہ لوگ شہیر کے پاس ہی چھوڑ آئے تھے۔ سمیر کے اصرار پر بھی شہیر نے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا۔ بشرا بیگم کو بھی صدمے سے نکالنے کے لیے انہیں رولانے کی کوشش کی گئی، لیکن انہوں نے بالکل چپ ہی سادھ لی تھی۔ مصطفیٰ بیٹا، کیوں آپ بار بار میرے بال کھینچ رہے ہیں؟ بہت ہی بری بات ہے۔ بیلا جو لیپ ٹاپ پر کام کرنے میں بیزی تھی، مصطفیٰ کے تنگ کرنے پر بولی، مما بیر جانا ہے۔ مصطفیٰ زبان بیر نکال کر اپنی توتلی زبان میں بولا، بیٹا آج بہت کام ہے، آج نہیں۔ آپ کی مریم خالہ آئیں گی تو ان سے کہنا۔ بیلا لیپ ٹاپ پر سر جھکا کر بولی، مما آپ بہت گندی ہیں۔ مصطفیٰ نے جاتے ہوئے بیلا کے بال پھر کھینچے اور رفو چکر ہو گیا۔ شیطان، بالکل میری طرح، میں نے بھی تو بچپن میں اماں کا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ بیلا مسکرائی، اماں اور روشنی کا بھی تو کچھ پتہ نہیں ہے، اتنا وقت گزر گیا ہے، کیسے پتہ کروں ان کا۔ بیلا کی بھی ہاؤس جاب لگ گئی تھی، وہ مصطفیٰ کو بھی اکثر ساتھ لے جاتی تھی۔ مریم جس ہاسپٹل میں ہاؤس جاب کر رہی تھی، وہیں اس کو نوکری مل گئی تھی۔ مریم ہارٹ اسپیشلسٹ تھی، اس کی ڈیوٹی کافی ٹف تھی۔ بیلا کے ہاؤس جاب مکمل ہوتی ہی اسے اسپتال کی طرف سے 2 سال کے کنٹریکٹ پر دبئی جانے کے لیے کہا گیا، جس پر بیلا نے ان سے وقت مانگا۔ بیلا کیا سوچ رہی ہو، مان جاؤ، کتنی اچھی سیلری پیکج ہے، اور وہ لوگ رہنے کے لیے تمہیں فرنٹشپ اپارٹمنٹ بھی دے رہے ہیں۔ مریم بیلا کو سمجھانے لگی، مریم مصطفیٰ چھوٹا ہے، ابھی اکیلے کیسے سنبھالوں گی سب میں، جہاں تو پھر بھی تم ہوتی ہو نا۔ بیلا بالوں کو کیچر کی مدد سے باندھتے ہوئے بولی، بیلا کوئی میڈ رکھ لینا، اور تم گھر آئی ہوئی روزی کو لات مار رہی ہو، آگے تمہاری مرضی۔ مریم اٹھ کر کچن میں چلی گئی اور کافی بنانے لگی۔ بیلا سوچتے ہوئے صوفے پر لیٹ گئی۔ آخر کار مریم کا سمجھانا کام آ گیا۔ اسپتال نے اپنے خرچے پر ہی بیلا اور مصطفیٰ کا پاسپورٹ بنوایا۔ مریم اس وقت ایئرپورٹ پر کھڑی بیلا کے گلے لگ رہی تھی۔ مریم، تم نے میرا مشکل وقت میں بہت ساتھ دیا ہے، سگی بہنوں کی طرح۔ بیلا کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے۔ اللہ حافظ مریم خالہ۔ مصطفیٰ نے مریم کو چہرے پر پیاری سی کس کی۔ ہائے میرا شہزادہ، خالہ کی جان، مما کا خیال رکھنا آپ نے، اور روز مجھے کال کرنی ہے۔
جی خالہ ڈونٹ وری، مما کی ساری شکایتیں لگاؤں گا آپ کو۔ مصطفیٰ جو کہ صحیح سے بول بھی نہیں سکتا تھا اور باتیں اپنے سے بڑی کرتا تھا، مریم سی آف کر کے چلی گئی۔ بیلا مصطفیٰ کو اٹھائے سامان دوسرے ہاتھ میں اٹھائے فلائٹ کی اناؤنسمنٹ کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر میں اناؤنسمنٹ ہوئی، بیلا نے اللہ کا نام لیا اور جہاز میں سوار ہو گئی۔ دبئی شہر میں، جس کا شمار متحدہ عرب امارات کے بڑے شہروں میں ہوتا ہے، دبئی میں کل 38 یعنی 38 ہاسپٹل تھے، جن میں سے 6 سرکاری اور 32 پرائیویٹ ہیں۔ بیلا نے دبئی کی سرزمین پر قدم رکھا تو دل بے چین سا ہوا، دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی۔ بیگ سے کارڈ نکالا اسپتال کا جہاں اسے جانا تھا۔ مصطفیٰ تھکاوٹ کی وجہ سے سو چکا تھا، بیلا کے سینے سے لپٹا، وہ بے خبر سو رہا تھا۔ ٹیکسی نے اسے دبئی اسپتال کے باہر اتارا جو کہ گورنمنٹ کے انڈر تھا۔ بیلا نے ریسپشن سے معلومات لی، ریسپشن پر کھڑی لڑکی نے اسے ایک کمرے میں بھیجا جہاں اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ بیلا کی باری آئی، اس سے کانٹیکٹس پر سائن کروائے گئے اور اپارٹمنٹ کی چابی دے دی گئی۔ اسپتال سے تھوڑے فاصلے پر ہی ایک بلڈنگ تھی جہاں اپارٹمنٹس بنے ہوئے تھے۔ یہ کانٹیکٹ پر رکھے گئے ڈاکٹروں کے لیے بنائے گئے تھے۔ ہر سال دبئی اسپتال میں مختلف ملکوں سے کانٹیکٹ بیس پر ڈاکٹروں کو باہر سے ہائر کیا جاتا تھا۔ ساتھ گارڈ کو بھی بھیجا جس نے بیلا کا سامان اٹھا کر اس کے اپارٹمنٹ میں پہنچایا۔ بیلا نے دروازہ لاک کیا، لائٹس آن کی، مصطفیٰ کو بیڈ پر لیٹایا، مریم کو واٹس ایپ پر وائس نوٹ بھیجا کہ وہ خیریت سے پہنچ گئی ہے۔ سنڈے کو سب کو بلایا گیا۔ ہسپتال میں بیلا نے جلدی سے ناشتہ کیا اور مصطفیٰ کو بھی کروایا۔ ناشتے کے لیے کچھ چیزیں پہلے سے رکھی ہوئی تھی۔ مس بیلا، آپ ڈاکٹر سمد کے ساتھ ہوں گی جو زیادہ تر سینئر کیس سنبھالتے ہیں اور نیورو سرجن بھی ہیں۔ سینئر ڈاکٹر نے بیلا کو دیکھا جو مصطفیٰ کو اٹھائے کھڑی تھی اور مصطفیٰ اس کی گالوں کو کھینچ رہا تھا۔ ڈاکٹر، بیلا بچے کو آپ اس کے باپ کے پاس بھی چھوڑ کر آ سکتی تھی، ڈاکٹر چلایا۔ سوری سر، اس کے ڈیڈ ساتھ نہیں آئے، وہ پاکستان میں ہی ہیں، بیلا معذرت کرتے ہوئے بولی۔ پر مما، آپ تو کہہ رہی تھی بابا آؤٹ آف کنٹری ہے۔ مصطفیٰ بیلا کی بات پر چونکا اور فوراً بولا، خاموش ہو جائیے۔ بیلا نے اسے خاموش رہنے کا کہا۔ اسپتال میں بچوں کے لیے ایک الگ نرسری بنی ہوئی ہے، آپ اسے ڈیوٹی کے دوران وہاں چھوڑ آیا کریں گی۔ ڈاکٹر نے کہا، جی سر، کل سے جوائننگ ہے آپ کی، سو بیسٹ آف لک، تھینکس۔ بیلا مسکرا کر وہاں سے باہر نکلی۔ شام کو مصطفیٰ نے ضد کی کہ اسے باہر جانا ہے۔ اس کی جہاں کسی سے بات چیت بھی نہیں تھی تو وہ خود ہی مصطفیٰ کو لے کر قریبی مال چلی گئی، اپنے لیے اور مصطفیٰ کے لیے کچھ کپڑے خریدے اور پھر فوڈ ایریا کی طرف بڑھی کہ سامنے کسی پر نظر پڑی۔ شہیر 2 بچوں کے ساتھ بیٹھا تھا، ہنستے ہوئے وہ آج بھی اس کے دل پر بجلیاں گرا رہا تھا۔ بیلا کی سانس وہیں اٹکی۔ شہیر، مما بھوک لگی ہے، کچھ آرڈر کر دو۔ مصطفیٰ نے ٹیبل پر زور سے ہاتھ مارا کہ مریم کی کال آ گئی۔ بیلا فون کان کے ساتھ لگائے سائڈ پر گئی۔ پیچھے سے مصطفیٰ چلتا ہوا شہیر کے ٹیبل پر پہنچ گیا اور شہیر کے ہاتھ سے پیزے کا سلائس کھینچا۔ صفا اور ابراہیم حیرت سے اس چھوٹے شیطان کی شیطانیاں دیکھنے لگے۔ بیٹا، یہ میں کہا رہا تھا، شہیر مسکرایا۔ سوری انکل، بہت بھوک لگی ہے۔ مما کال پر خالہ سے بات کر رہی ہیں،
مصطفیٰ کی بات پر شہیر کو مشکل سے سمجھ میں آئی۔ اوکے نو پرابلم، کہاں ہے آپ کی مما؟ اب جہاں بیٹھ کر کھائیے۔ شہیر نے اسے اپنی جگہ پر بٹھایا۔ وہ وہاں کھڑی ہیں، مصطفیٰ نے اشارہ کیا۔ بیلا چہرے کا رخ دوسری طرف کیے کھڑی تھی۔ شہیر چلتا ہوا بیلا کے پاس پہنچا۔ ایکسکیوز می میم۔ شہیر کی آواز پر بیلا فون بند کر کے مڑی۔ بیلا کو دیکھ کر شہیر 2 قدم پیچھے ہٹا۔ بیلا، اور پھر تیزی سے بیلا کو اپنے سینے سے لگایا۔ بیلا کہاں تھی تم؟ کوئی اس طرح چھوڑ کر جاتا ہے بلا؟ بیلا کا جسم کانپ رہا تھا، زبان سے کچھ کہنا مشکل تھا، بس شہیر کو دیکھنے میں بیلا مصروف تھی۔ ناظرین یہ ناول ابھی تک جاری ہے، انشاءاللہ آج یہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اگر بھی جاتے ہیں نیکسٹ ایپی جلد اپلوڈ کیا تو پلیز کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ جنہوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ایک دوسرا ناول ہم نے مسلمان عاشق اور معشوق کی صحیح لڑکی شروع کیا ہے، اس کے بارے میں بھی کمنٹس میں اظہار کیجیے، اس کو کنٹینیو رکھا جائے یا سٹاپ کر دیا جائے۔ ہمیں اجازت دیجیے نیکسٹ ایپیسوڈ تک۔ اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔